رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں نیلگوں بلب کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اے سی کی خنکی نے کمرے کے ماحول پر عجیب سا سکوت طاری کر رکھا تھا۔ گہری نیند میں ڈوبی حیا نے کسی احساس کے زیر اثر آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سامنے لگی گھڑی میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ سکون کا سانس لیتے ہوئے حیا نے کروٹ بدل لی اور ابھی صبح ہونے میں کافی وقت تھا۔ آج پورا دن کام کر کر کے وہ بری طرح سے تھک چکی تھی اور ابھی وہ صرف آرام کرنا ہی چاہتی تھی۔ لمبے بال ہاتھ سے پیچھے تکیے پر پھینکتے ہوئے حیا نے لائٹ سا کمبل اپنے اوپر اوڑھا تھا۔ پلکیں مونتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ حیا کے کمرے کے باہر رات مکمل طور پر پھیل چکی تھی اور چاروں جانب سناٹا اور تاریکی تھی۔ ایسے میں دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ نے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ حیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا ہو۔ وہ نیند میں تھی اور بمشکل اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کوئی نہیں ہے، خود کو مطمئن کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کروٹ بدل کر اس نے لحاف کو اپنے اوپر مضبوطی سے جکڑ لیا تھا اور ابھی اسے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی وہ چونکی۔ اسے اپنے بستر کے پاس کسی کی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اب کی بار اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کروٹ بدلتی کسی مردانہ ہاتھ نے آہستگی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا۔ حیا کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی اور ایک کھٹی کھٹی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ ہر لحاف اپنے اوپر سے اتار کر پھینکتی ہوئی حیا یک لخت نیچے اتر گئی تھی۔ کون ہے یہاں؟ کون ہے کمرے میں؟ گھبرا کر کہتی حیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کمرے کی تاریکی میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمرے میں کوئی موجود تھا، اتنا تو اسے اندازہ ہی ہو گیا تھا۔ مدھم سے بلب کی روشنی میں وہ کوئی لمبے قد کا مرد معلوم ہو رہا تھا اور حیا کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر حیا کو اپنی گرفت میں لینا چاہا۔ شاید وہ حیا کے اچانک جاگ اٹھنے پر خود بھی گھبرا گیا۔ حیا کے لبوں سے ایک زوردار چیخ نکلی اور اس کے بڑھتے ہاتھوں کو زوردار انداز میں پیچھے دھکیلتے وہ اندھا دھند باہر کی جانب بھاگی تھی۔ پیچھے موجود مرد نے اسے جھپٹ کر قابو کرنے کی کوشش کی، مگر حیا کی پھرتی اس کے کام آ گئی اور تیزی سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گئی۔ تیزی سے بھاگتے ہوئے وہ کمروں کے آخر میں بنے اسٹور روم تک چلی گئی تھی اور دروازہ کھلا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اسے دھکیلتے اس نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر لیا۔ کاٹھ کباڑ اور گرد سے اٹے اس کمرے میں دروازے کے ساتھ ہی لگ کر نیچے بیٹھتے وہ بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوپٹہ اٹھانے کا اسے ہوش ہی نہ تھا۔ شانوں پر بکھرے بال اور گلے کے کھلے ہوئے 2 بٹن ظاہر کر رہے تھے کہ وہ کس بدحواسی میں اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ وہ بے بسی کی آخری سٹیج پر تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتے اس سے بار بار صرف ایک ہی شخص کا خیال آ رہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے جان عالم، اس سب کے ذمہ دار صرف تم ہو، تم نے مجھے جہنم میں پھینک دیا۔ گھٹنوں کے گرد دونوں بازو لپیٹے وہ جیسے خود کو چھپا دینا چاہتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ ابھی نہیں تو کچھ گھنٹوں کے بعد ہی صحیح اسے آخر کار اسٹور روم سے باہر نکلنا ہی تھا۔ اور تبھی وہ چونکی۔ باہر پھیلے رات کے سناٹے میں قدموں کی بھاری چاپ اسے اسٹور روم کی جانب آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خوف سے اپنی جگہ جامد ہو گئی۔ بھاری مردانہ چاپ اسٹور روم کے عین باہر آ کر رک گئی تھی۔ ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ ہوئی جیسے کسی نے اسٹور روم کا لاک کھولنے کی کوشش کی ہو۔ حیا جی جان سے لرز اٹھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز پلیز مجھے بچا لیں۔ اپنے ہاتھوں کو لبوں پر رکھے وہ اپنی کھٹی کھٹی چیخوں کو دباتے ہوئے مسلسل التجائیں کر رہی تھی۔ باہر کھڑے شخص کو شاید محسوس ہو گیا تھا کہ اسٹور روم کا دروازہ اندر سے لاک ہے، باہر سے کھولنے پر نہیں کھلے گا، اور کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد مایوس ہو کر اس نے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور حیا کو وہی مخصوص بھاری آواز سنائی دی۔ آج تو بچ گئی ہے، آئندہ کیسے بچے گی؟ اگلی بار میں پورا انتظام کر کے آؤں گا، اگلی بار نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ جملے کے آخر میں مکرو سی ہنسی ہنستے وہ جانے کے لیے پلٹ گیا۔ قدموں کی چاپ اسٹور روم سے دور ہوئی تو حیا نے لبوں پر ہاتھ رکھا ہوا ہاتھ ہٹا کر ایک سسکی لی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھی۔ اپنی کمر پر اسے کھردرے مردانہ ہاتھ کا لمس یاد آیا تو ایک دفعہ پھر وہ جھرجری سے لے کر رہ گئی۔ تم نے مجھے مفت کا مال بنا دیا ہے جان عالم۔ اپنی ہتھیلیوں سے آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر
घुटनों में अपना मुंह छुपा लिया था। उसे पता था कि सुबह का सूरज निकलने से पहले तक उसे यहीं इसी स्टोर रूम में बंद रहना था। यूं ही आंखें मीचे मीचे वो अपने माजी में पहुंच गई। ज़्यादा नहीं, बस 2 महीने ही तो पुरानी बात थी। जिंदगी कितनी हसीन थी। कॉलेज के साथ ट्रिप पर जाने के लिए उसने बाबा की कितनी मिन्नतें की थी। भाई मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, अपनी माँ से पूछ लो। उन्होंने हंसकर आंखों से ग्लासेस उतारे तो वो नफीसा बेगम के सर हो गई थी। इतनी दूर अकेली लड़की को भेजने की भला क्या ज़रूरत है? नफीसा बेगम झुंझला रही थी। कॉलेज वाले 2 रोज़ मरी के ट्रिप पर जा रहे थे और हया उनके साथ जाना चाहती थी। 20 साल ज़िंदगी में वो पहले कभी किसी ट्रिप पर नहीं गई थी। यही वजह थी कि वो बहुत एक्साइटेड थी और सब्ज़ आंखों में गुस्सा समाये वो लाउंज के सोफ़े पर बैठी थी जब बाबा के फ़ोन की घंटी बजी। मुस्कुराते हुए उन्होंने फ़ोन कान से लगा लिया। भाई और तो कोई परेशानी नहीं है, सब खैरियत है, बस अपनी हया को मरी जाना है और उसके लिए ज़िद कर रही है। मैं और तुम्हारी चची जान तो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहे, वो फ़ोन पर मुस्कुराते हुए कह रहे थे। एक पल में ही हया को अंदाज़ा हो गया कि वो किससे बात कर रहे हैं। अच्छा चलो, अगर तुम कहते हो तो मान जाते हैं, बाबा जान ने एक दफ़ा फिर मुस्कुरा कर कहा। हया का खून खौल उठा, मगर अंदर ही अंदर उमड़ती मुस्कुराहट को उसने बड़ी मुश्किल से लबों पर आने से रोका था। वो जानती थी कि फ़ोन की दूसरी जानिब जो शख्स मौजूद है उसकी बात बाबा जान कभी नहीं टालेंगे, और यही हुआ। उसकी जानिब से इजाज़त मिलते ही बाबा जान ने उसे ट्रिप पर जाने की इजाज़त दे दी। हया को लगा कि ये उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन दिन होंगे, लेकिन ये और बात कि 2 दिन मरी में दिल खोल कर ज़िंदगी एंजॉय करने के बाद जब वो वापस आई थी तो एक रूह फरसा खबर उसकी मुंतज़िर थी। उसके घर पहुंचने से सिर्फ आधा घंटा पहले नफीसा बेगम और वजदान साहब का ज़ोरदार कार एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे। हया साकित खड़ी रह गई। वो तो अपने ट्रिप की हज़ारों यादें लेकर उनके साथ शेयर करने के लिए आई थी, लेकिन किस्मत ने तो ऐसी बाजी पलटी कि उसे आंख से आंसू बहाना तक याद न रहा। सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे के बाद ही वजदान साहब और नफीसा बीबी दोनों की डेड बॉडीज़ घर पहुंच चुकी थी। दोनों की हालत इतनी नाजुक थी कि अस्पताल पहुंचने के 10 मिनट बाद ही उनका इंतकाल हो गया। हया के सर पर तो आसमान टूट पड़ा। माँ और बाप दोनों की लाशें बरामदे में रखी हुई थी। वो खामोश निगाहों से उन्हें देखती सोच रही थी कि पहले किसका मातम करे। रिश्तेदार इकट्ठे होने शुरू हो गए। मेरी बच्ची, इस तरह खामोश रहना अच्छी बात नहीं। उसकी इकलौती खाला कमर और निसार ने उसे गले से लगाकर रुलाने की कोशिश की, मगर हया बेयकीन निगाहों से सामने ही देखे जा रही थी। किसी ने उसके सर पर लाकर सफ़ेद चादर उड़ा दी। वो रोना चाहती थी, फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन किसी अपने के गले लग कर। मगर वहाँ अपना कौन था? हया ने पलट कर अपने सारे रिश्तेदारों की सिमत देखा। सभी अपनी अपनी बातों में मशगूल थे और किसी को वजदान साहब और नफीसा बेगम की मौत का दुख न था। वजह सिर्फ ये थी कि वजदान साहब ने नफीसा बेगम से अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। उनके ख़ानदान वालों ने नफीसा बेगम को ना तो कभी कबूल किया था और ना ही उनकी मौत पर कोई अफसरदा था। यही हाल नफीसा बेगम के ख़ानदान की तरफ से भी था, सिवाय उसकी खाला के। कोई जनाजे पर ना आया था और खाला भी इसलिए आ गई थी क्योंकि वो खुद औलाद से महरूम थी और हया का दुख उनके दिल को चीरे जा रहा था। जनाजा उठाने का वक्त आया तो हया ने मुतलाशी निगाहों से आसपास देखा और वो उसे नज़र आ गया जिसे वो कब से ढूंढ रही थी। जनाजे को कांधा देता हुआ वो अपनी ज़ब्त के इंतहाओं पर था। वो जाने आलम था, उसके चचा का बेटा जिसकी वो मनकूहा थी और बचपन से लेकर आज तक उसने जाने आलम का नाम ही अपने नाम के साथ सुना था और वो अपनी आंखों में उसके लिए कई हज़ार सपने सजा चुकी थी। उसे यकीन था उसे दुख में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाएगा। वो जो आज तक बात नहीं करता था, इस दुख भरे मौका पर तो आकर उसे अपना कंधा ज़रूर देगा। वो कोई गैर तो नहीं, उसकी बीवी थी, मगर हया की सोच गलत साबित हुई। जनाजे को उठाकर बाहर निकलते उसने एक नज़र भी हया पर डालना गवारा न किया। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर वो फूट फूट कर रो रही। उसे अपना दुख अकेले ही मनाना था। उसे ये बात समझ आ गई कि रिश्तेदार 2 दिन तक घर में जमा रहे थे और उसके बाद रफ्ता रफ्ता सभी जाने लगे। बाबा अच्छी सरकारी नौकरी पर थे, घर सरकार की जानिब से मिला हुआ था और जो उनकी मौत के फ़ौरन बाद ही वापस ले लिया जाना था। पहली दफ़ा हया को माँ बाप की मौत के अलावा भी किसी परेशानी ने आँख घेरा। अपनी 20 साल ज़िंदगी में उसने कभी रुपए पैसे की फ़िक्र नहीं की थी।
ماں باپ نے اسے بہترین طریقے سے پالا تھا اور ہر آسائش اسے دی تھی، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر خالی کرنے کا نوٹس اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں بے چینی سی ابھر رہی تھی۔ میں اب کہاں جاؤں گی؟ اس گھر میں اکیلی تو نہیں رہ سکتی۔ ماتھے کو مسلتے ہوئے وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ جبھی خالہ قمر النساء اندر داخل ہوئی اور ان کے ساتھ حیا کی ایک پھوپھو بھی تھی۔ آج احسان کرتے ہوئے وہ بھی افسوس کرنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب حیا کا کیا کرنا ہے؟ یہ اکیلی جوان جان لڑکی اس گھر میں تو نہیں رہ سکتی۔ بھائی جان نے پالا بھی اسے اتنی عیاشیوں کے ساتھ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مری ٹرپ پر بھی گئی ہوئی تھی، جبکہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں تو گھر سے باہر بازار بھی مردوں کے ساتھ جاتی ہیں۔ پھوپھو نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ حیا سر جھکا کر رہ گئی۔ ارے کرنا کیا ہے، بن ماں باپ کی بچی ہے، اس کو یہاں تھوڑی نہ چھوڑ سکتی ہوں۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تم لوگوں کو نفیسہ کی اولاد میں کوئی دلچسپی ہو یا نہ ہو، مگر مجھے تو ہے۔ میرے گھر جا کر رہے گی۔ اور خالہ کا اعلان کرنے پر حیا نے بے چینی سے سر اٹھایا۔ پھوپھو تو خالہ کی بات پر مطمئن ہو گئی، لیکن حیا کا سانس اس کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ خالہ کے گھر کیوں؟ وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جو اس کے ذمہ دار تھا۔ حیا نے بے چینی سے پہلو بدلا اور وہ تو اس روز کا ایسا گیا کہ دوبارہ پلٹ کر آیا ہی نہ تھا۔ حیا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور تبھی دروازے پر آہٹ ہوئی۔ حیا کے ساتھ پھوپھو اور خالہ نے بھی مڑ کر دیکھا تھا اور دروازے سے جانے عالم اندر داخل ہو رہا تھا۔ حیا کو اپنے اندر ڈھیر و اطمینان اترتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ 29 سال کا تھا اور سفید رنگ کی شرٹ کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی۔ سیاہ پینٹ کی جیبوں میں موبائل ڈالتے وہ ہمیشہ کی طرح مصروف معلوم ہو رہا تھا۔ حیا جانتی تھی کہ اتنے بڑے بزنس کو خود ہینڈل کرنا آسان نہ تھا۔ صرف 29 سال کی عمر میں اس کا بزنس پاکستان کے کئی شہروں میں پھیل چکا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی انتھک محنت اور ذہانت ہی تھی، وہ ذہانت جو اس کی سنہری آنکھوں سے چھلکا کرتی۔ میں حیا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں اپنے گھر، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ خالہ نے مارے باندھے جان نے عالم سے پوچھا تھا اور حیا نے سکون بھرا سانس لیا۔ وہ انہیں منع کر دے گا اور ظاہر ہے میں اس کی بیوی ہوں اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ مگر حیا کو تو زوردار جھٹکا لگا، وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے اعتراض کیوں ہوگا؟ اچھا ہے کہ آپ کے گھر میں یہ محفوظ رہے گی۔ 2 لفظی جملہ کہہ کر وہ پھوپھو کی جانب منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنا بیگ سنبھالتے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاں چلو، مجھے پتا ہے کہ تم مجھے ہی لینے آئے ہو، میں کون سا یہاں مزید رکنا چاہتی ہوں۔ شکر ہے تمہارے باپ نے تمہیں کہہ دیا، ورنہ تم تو اجنبی بن کر پاس سے ہی گزر جاتے ہو۔ خفگی سے کہتے پھوپھو حیا کے سر پر لیے دبے انداز میں پیار دے کر باہر نکل آئی تھی۔ حیا نے بے یقین نگاہوں سے جانے عالم کی طرف دیکھا۔ وہ کتنی آسانی سے اسے جان چھڑا رہا تھا۔ جوتے سے قالین کو کھرچتے جانے عالم نے اسی پل نگاہ اٹھائی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی تھی۔ حیا نے اپنا رخ دوسری جانب پھیر لیا اور گہری سانس لیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مکان کو تالا لگا دیجیے گا، باقی کی کاغذی کارروائی میں کر دوں گا۔ اور وہ نپے تلے انداز میں کہتا پھوپھو کے پیچھے باہر نکلتا چلا گیا۔ حیا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ سفید رنگت میں گلابیاں سے کھلنے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ شخص اسے اتنا بیزار تھا۔ اس نے کسی فالتو چیز کی طرح اسے جان چھڑا لی تھی۔ اور چلو حیا، دیر ہو رہی ہے۔ خالہ جان اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باہر ان کے شوہر اپنی مہران گاڑی لے کر کھڑے تھے اور مسلسل ہارن پر ہارن دے رہے تھے۔ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے گہری سانس لے کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور اب اگر وہ اتنی ارزاں ہو ہی گئی تھی تو پھر اسے اپنے وجود کی کم حیثیتی کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ بیگ وہ تیار کر چکی تھی اور خاموشی سے اپنا بیگ اٹھاتے وہ خالہ جان کے پیچھے باہر نکل آئی۔ ایک الوداعی نگاہ اپنے ماں باپ کے مکان پر ڈالتے اس نے ساری یادوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ خالہ کا گھر چھوٹا سا تھا، 2 کمرے کونے پہ بنا ہوا ایک اسٹور روم اور ایک مشترکہ باتھ روم۔ خالہ نے اسے پیار سے شربت بنا کر دیا اور یہ بات سچ تھی کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کی اپنی تو کوئی اولاد ہی نہ تھی اور فیضان خالو خاموش سے انسان تھے۔ انہوں نے حیا کے آنے پر کوئی اظہار خیال کیا اور نہ ہی دوسرے کمرے میں سے صوفے نکال کر وہاں بیڈ ڈالنے پر، یوں جیسے وہ گھر کا حصہ ہی نہ تھے۔ یہ کمرہ خالو کے استعمال میں ہوتا ہے، یہاں میں رہوں گی تو انہیں پریشانی تو نہیں ہوگی۔
حیا نے شرمندگی سے کہا۔ بیٹھے بٹھائے وہ ان پر بوجھ بن گئی تھی۔ خالہ نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ ارے نہیں، وہ تو تمہارے یہاں آنے پر بہت خوش ہے، تمہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے ہیں، تم پریشان مت ہو۔ خالہ کی بات پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ کالج تو بغیر امتحان دیے چھوٹ گیا تھا اور اسے یقین تھا کہ اب دوبارہ کالج کی فیس دینے کی اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ خالو اپنی دکان سے بمشکل گھر کا خرچ ہی پورا کر پاتے تھے اور اسے خالہ کے گھر میں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہوا تھا جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ دونوں چولہے بیک وقت چل رہے تھے اور وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ ایک چولہے سے سالن کا بھاری پتیلا اٹھا کر اس نے سائڈ میں رکھا۔ سالن کا ڈھکن ہٹا کر وہ مسالہ چیک کر رہی تھی اور جب اسے اپنے پیچھے کچن میں خالو فیضان داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ پانی پینے آئے ہوں گے، حیا نے دل میں سوچا اور مسالہ زبان پر رکھتے وہ بڑے احتیاط سے نمک اور مرچ چیک کر رہی تھی۔ اسے اپنا دوپٹہ آہستگی سے گلے سے سرکتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلٹ دی، اچانک اسے فیضان خالو کی چیخ سنائی دی۔ ارے حیا، تمہارا دوپٹہ جل رہا ہے، پیچھے دیکھو۔ وہ بکھلا کر پلٹی۔ جلتے ہوئے چولہے کے اوپر اس کا دوپٹہ یوں رکھا تھا جیسے کسی نے انتہائی آرام سے اسے وہاں پر رکھ دیا ہو۔ حیا کو حیرت ہوئی، اتنی لاپرواہی سے تو اس نے کبھی زندگی بھر کام نہیں کیا تھا۔ آگ کے بھڑکتے شعلے اس کو دوپٹے کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ وہ جامد کھڑی تھی جب فیضان خالو نے جلدی سے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر دوپٹہ کھینچ کر اتار دیا۔ حیا بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کتنی لاپرواہی سے کام کرتی ہو، دیکھو سارا دوپٹہ جلا دیا۔ فیضان خالو جوتے سے آگ کے شعلوں کو بجاتے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھ رہے تھے۔ حیا کو عجیب سا احساس ہوا، کہنے کو تو ایسا کچھ بھی نہ تھا اور فیضان خالو نے اسے جلنے سے بچایا تھا، مگر پتہ نہیں کیوں کہ وہ بے چینی سی محسوس کر رہی تھی۔ یک لک پلٹتے وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ دوسرا دوپٹہ لے کر وہ باہر نکلی تو فیضان خالو گھر میں کہیں نہیں تھے۔ خواہ میرا وہم ہوگا، چلتے ہوئے دوپٹے کو وہ مجھ پر سے اتارتے نہ تو اور کیا کرتے۔ حیا نے خود کو سنبھالا۔ کچن میں تھوڑا بہت ہی کام رہ گیا تھا اور جلدی جلدی کام ختم کرتے وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عجیب سی بے چینی نے اس کے وجود کا احاطہ کر لیا۔ 2 روز کی بات تھی، اچانک ہی دوپہر کے وقت خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا اور خالو گھر پر تھے۔ انہوں نے جلدی سے گاڑی نکالی اور خالہ کو ہسپتال لے گئے۔ حیا تنہا گھر میں پریشان کھڑی رہ گئی۔ خالہ کی طرف سے اس سے بے حد پریشانی تھی اور بار بار وہ ان کے صحت یاب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی۔ شام عصر کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور حیا نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی فیضان خالو کھڑے تھے۔ تمہاری خالہ تمہیں یاد کر رہی ہیں، چلو تمہیں ہاسپٹل لے چلو، انہوں نے کہا۔ حیا نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اکیلے گھر میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور جلدی سے چادر اوڑھ کر وہ باہر آئی تو فیضان خالو اپنی بائک کے اوپر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کی گاڑی کہاں ہے؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ گاڑی تو وہیں ہسپتال میں ہی ہے، پارک کر دی تھی۔ وہ لوگ بار بار ہسپتال سے گاڑی نہیں نکالنے دیتے نا، انہوں نے بودی سی وضاحت دی۔ حیا کو حیرت ہوئی، ایسا کون سا ہسپتال تھا جو گاڑی نکالنے پر منع کرتا تھا؟ لیکن وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے فیضان خالو کے پیچھے بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ بنایا تھا، لیکن بار بار لگتے جھٹکوں کی وجہ سے یہ فاصلہ برقرار نہ رہ سکا۔ نہ جانے کتنی دیر تک خالو بائک چلاتے رہے۔ حیا نے محسوس کیا کہ وہ غیر ضروری طور پر بائک بہت ہی دھیمی چلا رہے تھے۔ کیا ہسپتال بہت دور ہے؟ حیا کو گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ نہیں، دور تو نہیں، چلاؤ تو میں جوس پلاتا ہوں۔ انہوں نے جوس کی دکان کے سامنے بائک روکی تو حیا بری طرح سے گھبرا گئی۔ نہیں خالو، مجھے جوس نہیں پینا، خالہ بیمار ہیں اور مجھے ان کے پاس لے کر چلیے۔ اس کی آواز میں سختی تھی اور خالو فیضان چند لمحے تک اسے دیکھتے رہے اور پھر کندھے اچکا کر دوبارہ بائک پر بیٹھ گئے، لیکن ان کے انداز میں بے رحمی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ خالہ تو اگلے دن ٹھیک ہو کر گھر واپس آ گئی، لیکن حیا کو اب عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ خالو فیضان آس پاس ہوتے تو وہ خود کمفرٹیبل محسوس نہ کرتی اور نہ محسوس انداز میں بار بار اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی۔ اسے لگتا جیسے کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ خالہ تو اپنے کام میں مگن ہوتی اور وہ گھبرا کر اپنے خالو کو دیکھتی تو وہ یا تو اپنے فون میں مگن ہوتے یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ پریشانی سے اپنی پیشانی مسلتی وہاں سے اٹھ جاتی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا حسن اس کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی ضرور کرے گا۔
وہ شام اپنی کالج کی پرانی کتابیں نکالے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی جب باہر اچانک ہی تیز بارش برسنے لگی اور خوشگوار احساس کے تحت اس نے کمرے کے دروازے سے باہر جھانکا۔ خالہ اندر بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی اور ایک دم چھم چھم برستے مینہ نے پورے صحن کو بھگو دیا تھا۔ تار پر پڑے ہوئے کپڑے سمیٹ کر وہ فٹافٹ اندر لے گئی، موٹر کو بھی ٹھام دیا تھا اور باقی کوئی ایسا کام نہ تھا جو ضروری ہو۔ ذرا سی دیر میں ہی اس کے کپڑے پھینک گئے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کا سوچ ہی رہی تھی جب دروازے پر آہٹ ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو خالو فیضان کھڑے تھے اور ان کی نگاہوں میں ایسا عجیب سا تاثر تھا کہ حیا بے اختیار خود میں سمٹ گئی۔ باہر صحن میں بہت مٹی ہے اور بارش کا پانی برس رہا ہے، جلدی سے ساتھ ساتھ وائپر لگا دو، وہ کہتے ہوئے باہر صحن میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ حیا نے چند لمحے سوچا اور وہ ان کے گھر میں ایک بوجھ کی طرح رہ رہی تھی اور ان کے کاموں پر اعتراض کرنا بنتا نہ تھا۔ خاموشی سے دوپٹے کو پھیلا کر خود پر لیتے وہ باہر نکل آئی اور باہر بارش تیز تھی۔ وہ وائپر لگانے کے دوران سر سے لے کر پیر تک بھیگ رہی تھی۔ صحن سے مٹی صاف ہو گئی مگر بارش تو اب بھی برس رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے خالو فیضان کی طرف دیکھا جو بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھ رہے تھے۔ خالو بارش ہو رہی ہے اور وائپر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا مگر خالو فیضان نے کوئی جواب نہ دیا۔ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے برابر آ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ حیا سر سے لے کر پیر تک بھیگ چکی تھی۔ لباس بھیگ کر سکن کو واضح کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، اور تبھی خالو فیضان نے اچانک ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے شادی کرو گی حیا؟ تمہاری خالہ ایک بنجر اور ویران عورت ہے، وہ مجھے اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، اور تم جوان ہو، خوبصورت ہو، اور سچ بتاؤں تو میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ اگر تم حامی بھرو تو میں تمہیں اس گھر کی رانی بنا کر رکھوں گا، تمہاری خالہ کو طلاق دے دوں گا۔ اور خالو فیضان کی بات پر حیا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ان کی نگاہوں سے پھوک ٹپک رہی تھی اور لرزتے قدموں سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر وہ یکدم پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت بھاگی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ بند کرتے اسے کتنی ہی دیر تک یقین نہیں آیا کہ باہر ہوا کیا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ سب کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھامتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے جان عالم بری طرح سے یاد آیا۔ پوری رات اس کی کروٹیں بدلتی گزر گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور صبح ہوتے ہی وہ خالہ کے سر ہو گئی۔ مجھے اپنا موبائل دیں، مجھے کچھ کام ہے خالہ۔ خالہ نے حیران ہوتے ہوئے اپنا موبائل اسے تھما دیا۔ آج سے پہلے تو حیا نے کبھی موبائل مانگا ہی نہ تھا۔ اس کے گلابی چہرے پر پریشانیاں بکھری ہوئی تھی، اور موبائل کمرے میں لے کر آتے اس نے دھڑکتے دل سے خالہ کا فون چیک کیا۔ اس میں کہیں پر بھی جان عالم کا نمبر سیو نہ تھا۔ حیا کو مایوسی ہوئی اور پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں خیال کلک ہوا۔ وہ مشہور بزنس مین تھا اور اتنا مصروف رہتا تھا، یقیناً اس کا انٹرنیٹ پر کوئی پروفائل تو ہوگا ہی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے انٹرنیٹ پر جان عالم کو سرچ کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ہنستی مسکراتی کئی تصاویر نکل کر سامنے آ گئی تھی، اور تھوڑی سی ریسرچ کے بعد حیا کو اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی مل گیا تھا۔ کانٹیکٹ نمبر آفس کا تھا۔ حیا کو پورا یقین تھا کہ نمبر اٹھانے پر سیکرٹری ہی اس سے بات کرے گی۔ میں اسے کہہ دوں گی کہ میں اس کی قریبی رشتہ دار ہوں، تب وہ میری بات جان عالم سے کروا ہی دے گی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اب آ کر اسے اپنے گھر لے جائے۔ ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اسے اسی کے گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ وہ بھلا خالہ کے گھر میں بلا وجہ اپنی عزت داؤ پر کیوں لگا رہی تھی؟ فون سیکرٹری نے ہی اٹھایا۔ میں ان کی انتہائی قریبی رشتہ دار بات کر رہی ہوں، جان عالم سے میری فوراً بات کروا دیجیے۔ لہجے کو پر اعتماد بناتے ہوئے حیا نے اسے حکم دیا۔ سیکرٹری نے خاموشی سے لائن کنیکٹ کر دی۔ حیا دھڑکتے دل کے ساتھ فون کان سے لگائے بیٹھی رہی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی آواز موبائل میں سے ابھری تھی۔ جی کون بات کر رہی ہیں آپ؟ آواز بیزار تھی، جیسے نہ جانے وہ کتنا مصروف ہو۔ جی میں حیا بات کر رہی ہوں۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ بمشکل اسے جواب دیا۔ آنسو آنکھوں میں آنے لگے اور وہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیسے اسے اپنی ساری کہانی سنائے کہ اس نے بیزاری سے جواب دیا کہ کون حیا؟ دیکھیں بی بی، جھوٹ بول کر مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش مت کریں، میں ایک مصروف انسان ہوں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی مالی مدد چاہیے تو سیکرٹری سے کہہ دیجیے، خیراتی فنڈ میں سے آپ کی مدد کر دی جائے گی۔ تلخ جملے اس کے کان میں ڈالتے اس نے کال کاٹ دی۔ حیا ساکت بیٹھی رہ گئی۔ آنکھوں میں آئے آنسو کب گال پر پھسل گئے اسے تو سمجھ ہی نہیں۔ سامنے دیوار پر نگاہ جمائے اسے اپنا آپ کسی حقیر کیڑے جیسا لگ رہا تھا، جسے بری طرح سے جان عالم اپنے پیر تلے مسل چکا تھا۔ اسے تو میرا نام تک نہیں پتا،
گالوں پر پھیلتے آنسوں کو صاف کرتے وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے اس کی منکوہا تھی اور شاید 5 سال کی تھی جب بابا جان نے چچا جان کے کہنے پر ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا، لیکن اسے یاد تک نہ تھا کہ اس کی منکوہا کسی اور کے گھر میں دن گزار رہی تھی۔ خالہ اپنا موبائل واپس مانگ رہی تھی اور انہیں کسی کو فون کرنا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے حیا نے انہیں موبائل واپس دے دیا اور اس کا چہرہ دیکھ کر وہ چونکی۔ کیا بات ہے؟ تمہیں کچھ ہوا ہے؟ مگر حیا نفی میں سر ہلاتے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے وجود پر جیسے کوئی مہر سی لگ گئی تھی۔ اس کے پاس اب یہاں سے بچ کر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ شام خالو کے گھر آنے سے پہلے ہی وہ گھبرا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اگلے دن خالہ اسے اپنے ساتھ بازار لے گئی۔ خالو گھر میں اکیلے تھے، اس وجہ سے وہ گھر میں نہ رکی اور شام تک بازار میں ماری ماری پھرنے کے بعد جب وہ گھر آئی تو تھکاوٹ سے حیا کی کمر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں جا کر سونا چاہتی تھی۔ خالہ سے اجازت لیتے وہ کمرے میں آئی۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے بری طرح سے وہ گھبرا گئی تھی اور لاک خراب ہو چکا تھا۔ کئی بار گھمانے کے باوجود بھی دروازہ لاک نہ ہوا اور حیا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ صبح تک تو یہ لاک بالکل ٹھیک تھا، تو پھر اب یہ کیسے؟ وہ بار بار دروازہ کھول کر اور بند کر رہی تھی جب یہ اس کی نگاہ باہر بیٹھے فیضان خالو پر پڑی۔ حیا کو دیکھ کر اس نے ایک مکروہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ حیا کی رگوں میں خون جم کر رہ گیا اور یہ حرکت انہی کی تھی۔ اسے اچھی طرح پتہ چل گیا تھا کہ آج انہوں نے خالہ اور حیا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ اوہ میرے خدا، جان عالم تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم کیوں مجھے بھول گئے؟ اپنی سسکیاں دباتے وہیں دروازے سے ہی نیچے لگ کر وہ بیٹھ گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب اکڑی ہوئی کمر کے ساتھ وہ نیند میں ہی اٹھ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ شدید تھکے ہونے کی وجہ سے خراب لاک والی بات اس کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رات کو جب فیضان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ بری طرح سے گھبرا گئی اور اب سٹور میں بیٹھے بیٹھے حیا کی آنکھیں پتھر آ گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو وہ گہرا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور خالہ پابندی سے نماز پڑھا کرتی تھی۔ حیا نے جا کر انہیں جگایا اور خود بھی جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ خالہ، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، خالہ کے سامنے ناشتہ رکھتی اس نے دھیمی آواز میں کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ تمہاری ساری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں بیٹا، پھر نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ حیا اپنے آنسو چھپا کر رہ گئی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ وہ نوکری اس لیے تلاش کرنا چاہتی ہے تاکہ چپکے سے اس گھر کو چھوڑ کر کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے۔ اب وہ مزید اپنی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ خالہ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ پریشانی تو حیا کو بس یہی تھی کہ ادھوری تعلیم کے ساتھ اسے کہاں نوکری ملے گی، اور اس کا خدشہ بالکل درست تھا۔ سارے ڈاکیومنٹس لیے اور وہ صبح سے لے کر عصر کے وقت تک سڑکوں پر ماری ماری پھرتی رہی۔ کوئی اسکول، کوئی آفس ایسا نہ تھا جہاں اس نے نوکری کے لیے اپلائی نہ کیا ہو۔ وہ گھر واپسی کے لیے رکشے میں بیٹھنا چاہ رہی تھی جب ایک طرح دار سی لڑکی اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ بار بار موبائل پر وقت دیکھتے زیر لب بڑبڑا رہی تھی، انٹرویو ختم ہو جائے گا اور نہ جانے یہ نواب زادہ ڈرائیور کہاں رہ گیا ہے۔ وہ سامنے ریسٹورنٹ سے نکلی تھی اور حیا نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس فیشن کے سارے جدید تقاضے اس نے پورے کر رکھے تھے۔ حیا نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی۔ سفید رنگ کا سادہ سا لباس جس کا دوپٹہ اس نے سلیقے سے سر پر اوڑھ رکھا تھا۔ بڑی بڑی سبز آنکھوں میں تھکان بازی نظر آ رہی تھی اور لڑکی کے سامنے اوبر کی گاڑی آ کر رکی تو لڑکی نے اسے ایک دفعہ ایڈریس کنفرم کیا۔ وہ شہر کی ایک مایا ناز کمپنی کا ایڈریس تھا۔ نام سنا سنا سا لگ رہا تھا۔ اگر وہاں کسی نوکری کی گنجائش ہے تو مجھے بھی وہاں جانا چاہیے، حیا نے سوچا، اور شاید وہاں نوکری مل جائے۔ ایک آخری ٹرائی کر لینے میں کیا حرج ہے؟ بے بسی سے سوچتے حیا نے ایک دفعہ پھر رکشے والے کو رکنے کا اشارہ کر دیا۔ رکشے میں بیٹھتے وہ جب اس آفس کے سامنے رکی تو آسمان کے سائے گہرے ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اب تو انٹرویو کا ٹائم بھی ختم ہو چکا تھا، بلکہ اب تو آفس ٹائم ہی ختم ہونے والا ہے۔ حیا نے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 5 بجنے میں صرف 15 منٹ رہتے تھے اور وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی اور واقعی انٹرویو ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ جو لاسٹ کے 1-2 کینڈیڈیٹس تھے وہ بھی خوش دلی سے باہر نکل رہے تھے۔ حیا لپک کر سیکریٹری کے پاس پہنچی۔ کیا میں انٹرویو دے سکتی ہوں؟ سیکریٹری نے ایک نظر اسے دیکھا اور سر تا پاؤں اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔ شاید وہ سمجھ گئی تھی کہ حیا ضرورت مند ہے۔ اس نے فون اٹھا کر اندر بیٹھے اپنے باس سے بات کی۔
تمہاری قسمت اچھی ہے کہ آج کمپنی کے اصل اونر انٹرویوز لے رہے ہیں. انہیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا تھوڑا شوق بھی ہے. تم اندر جا سکتی ہو. مشینی انداز میں کہتے سیکرٹری نے اسے اندر کا راستہ دکھا دیا. حیا گہری سانسیں لیتے خود کو نارمل کرتے دروازے تک چلی آئی اور یہاں آنے سے پہلے منہ ہی دھو لیتی. تھوڑا سا تو اچھا امپریشن پڑتا. سارا دن گرد مٹی کے بعد نہ جانے کیا حشر ہو رہا ہے. خود کو کمپوز کرتی وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے کمرے میں داخل ہوئی. سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھا کمپنی کا مالک فائل پر جھکا ہوا تھا. السلام علیکم سر. حیا نے سلام کیا تو سامنے بیٹھے شخص نے سر اٹھایا اور حیا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی. وہ جان عالم تھا، اس کا شوہر، جس کی وجہ سے وہ آج سڑکوں پر دھکے کھاتی ہوئی یہاں موجود تھی. ایک جھٹکے میں حیا کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی. آپ؟ اس کے لبوں سے نکلا جان عالم. بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی نگاہوں میں حیرت تھی. حیا لب بھیج کر رہ گئی. آنکھوں میں پانی اترنے لگا اور ساری بے بسی، سارے ظلم یاد آنے لگے. اچانک ہی وہ پلٹی اور دروازہ کھول کر باہر نکلتی چلی گئی. تیزی سے اپنے آنسو صاف کرتی وہ لفٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ تھاما. حیا کہاں جا رہی ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ بتاؤ تو صحیح. وہ جان عالم تھا اور آفس میں سارے ہی موجود لڑکے لڑکیاں حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، بلکہ اس کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے بھی ہو گئے تھے. حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا. بس غلطی سے یہاں آ گئی. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آفس آپ کا ہے، ورنہ میں یہاں کبھی بھی نہیں آتی. پھیکے لہجے میں کہہ کر اس نے ایک دفعہ پھر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی. جان عالم نے پلٹ کر اپنے سارے اسٹاف کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی. میرے ساتھ آؤ. اس کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا. کیا ہوا ہے تمہیں حیا؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ خالہ نے بولا ہے نوکری کرنے کو. نوکری ڈھونڈنی تھی تو مجھے بتا دیتی، میں ہر مہینے پیسے وہاں بھیجوا دیا کرتا. آخر کو تم میرے مرحوم چچا کی بیٹی ہو. کمپنی سے باہر نکلتے ہی جان عالم نے انتہائی نارمل سے انداز میں کہا تھا. حیا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. کیا وہ واقعی اپنے اور حیا کے درمیان موجود رشتے کو بھول چکا تھا؟ لگتا تو ایسا ہی تھا. حیا اب بھیج کر رہ گئی. اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں نوکری کی ضرورت ہے تو میرے پاس پرسنل اسسٹنٹ کی ویکینسی خالی ہے. آج کل اسی کے انٹرویوز ہو رہے تھے. تم ذہین ہو، یہ نوکری آسانی سے کر لو گی. ایسا کرو ابھی گھر چلی جاؤ اور کل صبح صبح آفس آ جانا. نرم لہجے میں کہتے ہوئے جان عالم نے اس پر جیسے احسان کیا تھا. حیا لب بھینچ کر رہ گئی. ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتی تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ سامنے سے گزرتے رکشے میں بیٹھ گئی تھی. جان عالم نے گہری نگاہوں سے دیکھا اور وہ منظر سے غائب ہوئی تو ایک گہری سانس جان عالم کے لبوں سے ادا ہوئی. پتہ نہیں تم کیا چاہتی ہو حیا. زیر لب بڑبڑاتا وہ اپنے واپس آفس کی جانب بڑھ گیا. حیا گھر میں داخل ہوئی تو خالو فیضان گھر آ چکے تھے. حیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی. کہیں کوئی جائے پناہ نہ تھی اور خالہ سے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی گئی. کچھ ہی دیر کے بعد رات کا سناٹا چاروں جانب پھیل گیا تھا اور حیا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا. خالہ اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی. حیا نے دروازہ کھولا اور دھڑکتے دل سے باہر جھانکا. صحن خالی تھا، باہر کوئی بھی نہ تھا. باہر دیکھنے پر اسے فیضان کی موٹر سائیکل بھی نظر نہ آئی اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی. خالو فیضان اکثر راتیں گھر سے باہر گزارا کرتے تھے. ان کے کیا مشاغل تھے یہ حیا کی سمجھ میں آ گئی. شاید وہ آج رات بھی باہر ہیں اور وہ پورے دن کی تھکی ہوئی تھی اور سونا چاہتی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی اور ڈھیر سارا رونا چاہتی تھی، اور اس سب کے لیے بستر پر لیٹنا ضروری تھا. لاک گھما کر اس نے ایک دفعہ پھر جائزہ لیا اور وہ مکمل طور پر خراب کر دیا گیا تھا. سہمے ہوئے دل پر قابو پاتے وہ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی. کچھ دیر تک تو کھلی آنکھوں سے وہ مسلسل دروازے کو دیکھتی رہی. ہر آہٹ پر وہ بری طرح سے چونک جاتی. کبھی کبھار اٹھ کر بیٹھ جاتی اور یوں لگتا جیسے دروازہ کھول کر خالو فیضان اندر داخل ہو گئے ہیں، لیکن دروازے پر کوئی نہ تھا. وہ نہ جانے کتنی دیر تک جاگتی رہی مگر آخر کار تھکاوٹ اس پر غالب آ گئی. رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا اور اس کی آنکھ ایک عجیب سے احساس سے کھلی. گردن پر کسی ٹھنڈے سے لمس کا احساس ہو رہا تھا. حیا گھبرا کر اٹھ بیٹھی. ایک سایہ سا اس کے اوپر جھکا ہوا تھا اور حیا ہڑبڑا کر بستر سے نیچے اتر آئی. کہاں بھاگ رہی ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر تم مجھ سے دور کیوں جاتی ہو. شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، اس میں برائی کیا ہے؟ کیا کمی ہے میرے اندر؟ بتاؤ. تھوڑی سی عمر ہی زیادہ ہے نا؟ وہ فیضان ہی تھا.
جس نے حیا کو دونوں بازوؤں سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں حیا اس کے چہرے پر پھیلی خباثت صاف دیکھ سکتی تھی۔ حیا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ مجھے چھوڑ دو خدا کے لیے، میں شادی شدہ ہوں۔ حیا کے لبوں سے ٹوٹ پھوٹ کر نکلا جواب۔ فیضان نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ شادی؟ وہ جو تمہیں پوچھتا تک نہیں؟ جانتی ہو کہ اتنا امیر ہے وہ؟ تم جیسی لڑکیوں کو منہ بھی نہیں لگاتا ہوگا، اور تم اس کے نام پر بیٹھی ہو۔ تم سے شادی تو صرف میری ہوگی۔ فیضان نے لپک کر اس کے گردن کو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچنا چاہا تھا۔ حیا نے پوری قوت سے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ حیا کو دبوچنے کی کوشش میں اس کے ناخن حیا کی گردن پر رگڑ کھاتے چلے گئے اور ایک سسکی حیا کے لبوں سے نکلی، مگر فیضان کے نیچے گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے کمرے سے نکل بھاگی اور اس کی آخری جائے پناہ وہی اسٹور روم تھا۔ وہاں بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جان عالم کی نوکری قبول کر لے گی۔ چند پیسے کما کر وہ اپنے لیے ایک علیحدہ مکان کا بندوبست تو کر ہی لے گی۔ یہ کڑوا گھونٹ تو اسے نکلنا ہی تھا۔ صبح تک وہ وہیں اسٹور روم میں ہی بیٹھی رہی اور جب دن چڑھ آیا تو کوئی اسٹور روم سے باہر نکلی۔ شکر تھا کہ خالہ نے اسے وہاں سے نکلتے نہیں دیکھا۔ وہ ان کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی اور انہیں فیضان کی اصلیت بتا کر انہیں اس شادی سے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاموشی سے تیار ہو کر وہ گھر سے نکل آئی اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ جان عالم کے سامنے کھڑی تھی۔ سبز آنکھوں میں ویرانی پھیلی تھی، سرخ سفید رنگت مان پڑ رہی تھی اور آج اس نے آسمانی رنگ کا خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا۔ پیروں میں سادہ سی سیاہ رنگ کی چپل تھی جس میں اس کے خوبصورت نازک سے پاؤں چمک رہے تھے، اور جان عالم نے سر تا پاؤں اس کا جائزہ لیا۔ اس کے لبوں پر نہ تو مسکراہٹ تھی اور نہ ہی وہ عام لڑکیوں جیسی تھی۔ میں آپ کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تنخواہ اور دیگر مراد کیا ہوں گی؟ میری صرف ایک ہی شرط ہے کہ میں اتوار کے دن بھی دفتر آیا کروں گی اور مجھے چھٹی رات 8 بجے چاہیے، اس سے پہلے نہیں۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں جان عالم کے سامنے اپنی شرطیں رکھی۔ وہ حیران نگاہوں سے اسے دیکھتا چلا گیا، لیکن حیا کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے کچھ نہ پوچھ سکا۔ اچانک ہی وہ چونکا۔ میں تمہیں یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ میری آج شام کی فلائٹ ہے۔ میں ایک ڈیلیگیشن کے ہمراہ بزنس ٹرپ پر جا رہا ہوں۔ 10 دن کا ٹرپ ہے اور میرے پرسنل اسسٹنٹ کو بھی میرے ساتھ ہی جانا تھا، اس لیے میں نے اتنی ایمرجنسی میں ہائرنگ کی تھی، اور اب چونکہ تم میری پرسنل اسسٹنٹ ہو تو تمہیں بھی میرے ساتھ ہی جانا پڑے گا۔ تمہاری فلائٹ بھی میرے ساتھ ہی بک کروا لیتا ہوں۔ تمہاری تیاری کرنے میں تمہیں کتنا وقت لگے گا؟ اس کے کہنے پر حیا اپنی جگہ منجمد سے ہو گئی۔ اس کے ساتھ بزنس ٹرپ پر جانا، وہ تو کبھی ٹرین میں بھی نہیں بیٹھی تھی، اور اب وہ اسے جہاز میں اپنے ساتھ لے کر جانے کی بات کر رہا تھا۔ حیا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر سامنے بیٹھا شخص اتنا لاپرواہ تھا کہ وہ دل میں کوئی خوشگمانی نہیں پال سکتی تھی۔ مجھے تیاری کی کوئی ضرورت نہیں، 2 ٹوک انداز میں کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے اس کی سیٹ بتا دی گئی۔ شام تک اس نے اپنی ساری کاغذی کارروائی مکمل کر لی، اور جان عالم نے اسے ڈرائیور کے ہمراہ گھر سے جب بیگ لینے بھیجا تو خالہ بے طرح حیران ہو گئی۔ یہ کیسی نوکری ہے بیٹا جسے جوائن کرتے ہی تمہیں ملک سے باہر جانا پڑ گیا؟ خالہ نے پوچھا، لیکن حیا نے انہیں بتانا مناسب نہ سمجھا کہ وہ جان عالم کے پاس نوکری کر رہی ہے۔ نوکریاں ایسی ہی ہوتی ہیں خالہ، پریشان مت ہو، کچھ تو کرنا ہی ہے نا، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ خالہ نے اس کا ماتھا چوما تو وہ اپنا بیگ اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ شکر تھا کہ اس وقت خالو فیضان گھر پر نہ تھے۔ اس کے بیگ میں تھا ہی کیا، گنتی کے چند جوڑے تھے جو ماں باپ کی زندگی میں ہی اس نے بنوائے تھے۔ ڈرائیور اسے لے کر سیدھا ایئرپورٹ پہنچ گیا، اور وہ گاڑی سے نیچے اتری تو جان عالم سامنے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آ جاؤ، فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ آگے بڑھ گیا۔ حیا سلگ اٹھی۔ یہ مہربانی نہ جانے وہ کس خوشی میں کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن جان عالم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ فلائٹ لمبی تھی، اتفاقاً اس کی سیٹ بھی جان عالم کے برابر نہ تھی، اور پورے سفر کے دوران وہ گھبرائی ہی رہی۔ پورے سفر میں کئی دفعہ جان عالم اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کسی چیز کی ضرورت ہے حیا تو مجھے بتا دینا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پہلی دفعہ فلائٹ میں انسان کو انگزائٹی ہو جاتی ہے، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو مجھے بتانا۔ وہ ہر بار تاکید کر کے جاتا، اور حیا نفرت سے سر چھٹک کر رہ جاتی۔ خیال تو دیکھو کتنا کر رہا ہے اپنی پرائیویٹ اسسٹنٹ کا، اور اس کی اصلیت تو میرے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ایئرپورٹ سے نیچے اترتے ہی غیر ملکی افراد کا ایک گروہ جان عالم کو ریسیو کرنے آیا تھا۔
وہ پورے اعتماد سے نیچے اتر کر ان سے ملنے لگا اور ایئرپورٹ پر ہی ان لوگوں نے اپنے آگے کا شیڈول طے کر لیا۔ میٹنگز کہاں رکھنی ہے اور کس ہوٹل میں اسٹے کرنا ہے، واپسی میں یہی باتیں کر رہے تھے۔ جان عالم کے پیچھے کھڑی حیا بمشکل خود پر قابو پا رہی تھی اور اتنی لگژری لائف سٹائل اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ گوروں کا سامنا کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر لرزش طاری ہوئے جا رہی تھی۔ بار بار چہرے پر ہاتھ پھیرتی وہ خود کو نروس ہونے سے روک رہی تھی۔ انہی گوروں میں سے ایک نے شاید جان عالم سے حیا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ حیا کے سارے عضو کان بن گئے۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ جان عالم اس کا کیا تعارف کرواتا ہے۔ وہ گورے شاید اسے سادہ سی شلوار قمیص میں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ جان عالم ایک بزنس ٹرپ پر تھا اور وہ اپنے ساتھ کسی عام انسان کو تو نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ جان عالم نے مڑ کر ایک سرسری نگاہ حیا پر ڈالی۔ یہ میری پرسنل اسسٹنٹ ہے، میری سیلف کیئر کا خیال رکھیں گی، انگریزی میں جواب دیتے جان عالم نے حیا کو سبکی سے دو چار کروا دیا۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ چلو ابھی تو شام ہونے والی ہے اور ہمارا سارا شیڈول کل سے طے شدہ ہے، آج ہم صرف آرام کریں گے۔ حیا کو آگے چلنے کا اشارہ کرتے اس نے سرسری انداز میں کہا۔ ایئرپورٹ سے انہیں شاندار گاڑی نے پک کیا تھا اور ہوٹل کے کمروں میں پہلے ہی بکنگ تھی۔ حیا بے یقینی سے گاڑی سے باہر پیچھے کو بھاگتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بیرون ملک اتنے شاندار انداز میں پہنچے گی۔ ایک عالی شان ہوٹل کے سامنے گاڑی رکی تو ڈرائیور نے پیچھے کی طرف کا بھی دروازہ کھولا۔ حیا اپنا ہینڈ بیگ سنبھالے نیچے اتر آئی۔ جان عالم کے سوا اور کس کے ساتھ جانا ہے، کیا کرنا ہے، حیا کو تو اپنی ڈیوٹی تک نہیں پتہ تھی۔ سو خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی گئی اور کاؤنٹر پر رک کر اس نے کمرے کی چابی طلب کی۔ حیا کے دل میں موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ اسے ایک بیوی کا درجہ دے، شاید وہ اپنے اور حیا کے لیے ایک ہی کمرہ منتخب کرے، مگر اس کی امیدیں ساری دھڑام سے نیچے آ گری جب جان عالم نے اس کے کمرے کی چابی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہارے کمرے کی چابی ہے، ہم دونوں کا کمرہ برابر میں ہے اور وقت پر سو جانا، کل صبح بہت اہم میٹنگ ہے۔ اسے تاکید کرتے وہ آگے کی سمت بڑھ گیا۔ خالی خالی نگاہوں سے اسے آگے جاتا دیکھتی رہی۔ سفر کی تھکاوٹ بہت زیادہ تھی اور کچھ دکھ بھی۔ جان عالم ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتا تھا کہ وہ خود کو سنبھالتی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی جب تک وہ اپنے پرانے اعتماد کو بحال کر چکی تھی۔ چابی سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور شاندار لگژریس روم تھا۔ ایسا کمرہ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ بڑی سی کھڑکی سے نیچے کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا اور کپڑے تبدیل کر کے وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو روم سروس والا کھانا کمرے میں ہی دے گیا۔ حیا نے خاموشی سے کھانا کھایا اور بیڈ کے کنارے ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ اس نے سادہ سا سلیپنگ ڈریس پہن لیا تھا اور لمبے بال اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ سبز آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بار بار اپنے لب کچل رہی تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے اسے نہ جانے کب نیند آ گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ شاید اسے سوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک ایک بار ہوئی تو حیا نے نظر انداز کر دیا، مگر دوسری اور پھر تیسری بار دستک ہوئی تو وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں اب کیا کرنا ہے۔ حیا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور ساکت رہ گئی۔ دروازے کے باہر جان عالم کھڑا تھا اور سیاہ رنگ کا لمبا سا کوٹ پہنے سر پر ٹوپی جمائے وہ باہر جانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ ارے یہ کیا، تم اٹلی میں آئی ہوں اور سو گئی، گھومنا نہیں ہے کیا؟ اس کے چہرے پر نرمی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنی پرسنل اسسٹنٹ کو گھمانے کون لے کر آتا ہے؟ میٹنگ تو صبح ہے نا؟ حیا نے تلخ لہجے میں کہا تو جان عالم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ چند ثانے بعد وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ اچھا چلو یہ پہن کر آؤ، اس کی طرف جان عالم نے کچھ بڑھایا۔ حیا نے دیکھا وہ ایک لیڈیز اوور کوٹ تھا۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اور حیا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ آہستگی سے گرم اوور کوٹ پہنتے اس نے جان عالم کی دی ہوئی ٹوپی بھی سر پر پہن لی۔ مجھے پتا تھا کہ تمہیں سفر کا تجربہ نہیں ہے اور اٹلی تم پہلی دفعہ آ رہی ہو۔ تمہیں نہیں پتا تھا یہاں کا موسم کیسا ہے۔ اپنے بیگ کو چاہو تو سنبھال کے رکھ دو، میں تمہارے استعمال کی ساری چیزیں لے کر آیا ہوں۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں کہتے اس نے ہاتھ سے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ حیا بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہوٹل کی طویل رازداری سے گزر کر وہ لوگ باہر سڑک پر آئے تو حیا کو حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ برف روئی کے چھوٹے چھوٹے گالوں کی صورت آسمان سے گر رہی تھی۔
स्नो फॉल? उसके लबों से बेख्तियार निकला। हाँ, स्नो फॉल। पहली दफ़ा देख रही हो क्या? जाने आलम ने हैरत से कहा। हया तो अभी तक सहरज़दा से आसमान से गिरती बर्फ़ को देखी जा रही थी। ये इस मौसम की पहली स्नोफॉल है। आ जाओ। जाने आलम ने उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया। हया ने हैरत से उसके बढ़े हुए हाथ को देखा। बेख्तियार ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे वापस चलना चाहिए, मैं यहाँ एक बिज़नेस ट्रिप पर आई हूँ। कल सुबह मीटिंग है और मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए बुला लीजिएगा। इसके अलावा मेरा आपकी ज़िंदगी में और कोई अमल दखल नहीं है। तल्ख लहजे में कहती वो मरने लगी, जब जाने आलम ने अचानक उसका हाथ थाम कर उसे अपनी तरफ खींचा। खींचने का असर था या क्या मुड़ते ही हया का ओवरकोट ज़रा दाएं तरफ को खिसक गया। उसकी सफ़ेद गर्दन नुमाया हो गई और तभी जाने आलम की निगाह उसकी गर्दन पर लगे उन 3 खराशों पर पड़ी। ये क्या है और ये कैसे निशान हैं? उसने बेख्तियार आगे होकर उन तीनों निशानों को उंगली से छुआ था। हया खुद में सिमट कर 2 कदम पीछे हुई। कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही। उसने ओवरकोट में अपनी गर्दन छुपाना चाही, मगर जाने आलम की निगाहों में वाज़े बरहमी उतर आई। नहीं, ऐसे कैसे? साफ लग रहा है कि किसी ने तुम्हारी गर्दन पकड़ने की कोशिश की थी। किसने किया है ये? उसने हया का हाथ थामते दोबारा से उन निशानात को गौर से देखा था। हया की आंखों में पानी उतरने लगा। मैं कह रही हूँ ना कि छोड़ दें, बस कुछ नहीं है ये। बहुत मुश्किल उसने अपने आंसुओं पर काबू पाया। वो ज़ब्त के आखिरी मराहल में थी। वो जाने आलम के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो भागती, जाने आलम ने उसे दोनों बाजों से पकड़कर ऐन अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। हया का ज़ब्त जवाब दे गया। वो कई महीनों से अकेले लड़ते लड़ते थक चुकी थी। अचानक ही फूट फूट कर रोते उसने जैसे हथियार डाल दिए। जाने आलम के चेहरे पर उससे रोते देखकर हैरत फैली और आहिस्तगी से उसने हया को अपने साथ लगा लिया। क्यों रो रही हो हया? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? प्लीज़ बताओ तो सही, क्या हुआ है? किसी खदशात के तहत उसका लहजा आखिर में लरज़ कर रह गया। क्या फ़र्क पड़ता है आपको कि कोई मेरे साथ क्या सलूक करे? ये खालू फैज़ान ने किया है। उसके अलावा भी बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ करना चाहते थे वो। पता नहीं अल्लाह ने मुझे कैसे महफूज रखा, और ये सब सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपने मुझे लावारिसों की तरह छोड़ दिया था। क्या आपको याद नहीं कि मैं आपकी बीवी हूँ? निकाह किया था आपने मुझसे, चाहे बचपन का ही निकाह सही, लेकिन कोई रिश्ता तो है हमारे दरमियान। अगर आपको इस रिश्ते को कायम नहीं रखना था तो ख़त्म कर दे, फिर तलाक दे दे मुझे, ताकि मैं सुकून से मर तो सकूं। आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसके सीने पर से सर उठाते उसने आंसू भरी निगाहें उठाकर जाने आलम से पूछा। वो गंग सा खड़ा रह गया। किसने किया है ये बाकी बातें तो जैसे उसने नज़रअंदाज ही कर दी, और उसका लहजा आंच देता हुआ था। हया ने अपने आंसू साफ किए। किसी ने नहीं, मुफ्त माल को हर कोई उठाकर हजम करने की कोशिश करता है। उसने पलटना चाहा, मगर जाने आलम ने उसे एक दफ़ा फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसा मत कहो हया, मैं उस शख्स को इस ज़मीन पर रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें ये किसने कह दिया कि मैंने तुम्हें छोड़ा है? ना तो तुम फालतू की कोई चीज़ हो और ना ही मुफ्त का माल। तुम मेरी बीवी हो, जाने आलम की बीवी, और एक दुनिया तुम्हें जानती है। मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के इंतकाल के बाद डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा कि तुम अपनी खाला के साथ उनके घर जाना चाहती हो, तो तुमने कभी मुझसे ठीक तरह से बात नहीं की। शायद हमारे दरमियान उम्रों का इतना फ़र्क था कि तुम्हें कभी मैं अच्छा ही नहीं लगा। तुम सिर्फ 20 साल की हो और मैं तुमसे पूरे 9 साल बड़ा। तुम बेहद हसीन हो, और कहते तो लोग मुझे भी हसीन ही हैं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपने आप को कुछ नहीं समझता। सिर्फ इसीलिए ही मैंने तुम्हारी जानिब कभी अपने कदम नहीं बढ़ाए। मैं चाहता था कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, खाला के घर रहते कुछ अर्सा अपने आप को माँ बाप के इंतकाल के सदमे से बाहर निकाल लो। उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से हमारी रुखसती करवा सकूं। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने रुखसती के लिए हॉल तक बुक करवा लिया है। अब मेरे वालिदैन तो हैं नहीं जो खुद आकर रुखसती की बात करते, मुझे खुद ही आना था। इनफैक्ट मैं आया भी था, और तुम्हारा यही खालू फैज़ान, उसने मुझे घर से बाहर भी भगा दिया। उसने कहा कि हया अभी फ़िलहाल शादी करना नहीं चाहती, और मुझे लगा शायद वो ठीक कह रहा है। ये तो आज मुझे पता चला कि उसकी नीयत क्या थी। जाने आलम के लहजे के आखिर में तल्खी उतर आई। हया ने बेयकीन निगाहों से उसे देखा। क्या सच ऐसा है? वो जैसे सरगोशी के आलम में बोली थी। जाने आलम ने शौकीन निगाहों से उसे देखा। तुम मुझे इतना बुरा समझती हो कि मैं अपनी मनकोहा को भूल जाऊंगा? तुम मेरी बीवी हो हया, भला मैं तुम्हें किसी और के सहारे कैसे छोड़ दूंगा? मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया, और आज
جب تم مجھے بتا رہی ہو کہ وہ تمہاری خواہش نہیں تھی بلکہ فیضان نے خود تمہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا، تو تم دیکھو گی کہ اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھانے والے کا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ بات کے اختتام پر اس کے لہجے میں موت کی سنگینی اتر آئی۔ حیا اسے دیکھ کر رہ گئی اور اسے اپنے اندر ڈھیروں اطمینان اترا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اتنے عرصے سے وہ بے سائبان ہے، کھلے آسمان تلے کھڑی ہے اور آج ایک مضبوط چھت اللہ نے اس کے سر پر تان دی ہے۔ آہستگی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے جان عالم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تمہیں بزنس کا الف بے بھی نہیں پتہ، پھر بھی تمہیں اپنے ساتھ اس بزنس ٹرپ میں کیوں لے کر آیا؟ صرف اس لیے کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ میں تمہیں یورپ گھمانا چاہتا تھا۔ اس کی بات پر حیا نے بے ساختہ اپنا سر جھکا لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ خواب اتنی جلدی پوری ہو جائیں گے۔ 10 دنوں کا شاندار بزنس ٹرپ گزار کر وہ لوگ پاکستان واپس آئے تو حیا کے لبوں کی مسکراہٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایئرپورٹ سے نیچے اترتے ہی اس کا ہاتھ تھامے وہ سیدھا خالہ کے گھر چلا گیا۔ خالو فیضان صحن میں ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی جان عالم اس پر ٹوٹ پڑا۔ مار مار کر اس نے اس کا چہرہ لہو لہان کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد اگر میری بیوی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تیری آنکھیں نکال دوں گا بڈھے۔ چھوڑ صرف اس لیے رہا ہوں کیونکہ تو اس عورت کا شوہر ہے اور یہ عورت میری بیوی کی رشتہ دار ہے۔ جان عالم گررا کر کہہ رہا تھا، میں حیا کو لے کر جا رہا ہوں اور یہ میری بیوی ہے اور آج سے میرے ہی گھر میں رہے گی۔ ویسے بھی کل شام ہماری رخصتی کی تقریب ہے، آپ آنا چاہے تو اکیلی آ جائیے گا۔ جان عالم نے بمشکل اپنے لہجے کو کنٹرول کرتے خالہ کو کہا تھا۔ حیا کو گلے سے لگاتے خالہ نے اسے بے شمار دعائیں دی تھی اور مجھے شک تو پہلے سے ہی تھا لیکن آج یقین بھی ہو گیا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ رو رہی تھی اور حیا نے دکھتے دل کے ساتھ انہیں دیکھا۔ اگر آپ انہیں چھوڑنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ حیا نے خالہ کو ایک راستہ دکھا دیا تھا، آگے فیصلہ کرنا ان کی اپنی مرضی تھی۔ جان عالم کا ہاتھ تھام کر خالہ کے گھر سے باہر نکلتے اس کے لبوں پر ایک بڑی سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ چلے اپنے گھر؟ جہاں عالم نے اس کی جانب دیکھا تو وہ پراعتماد سے انداز میں مسکراتے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ جان عالم نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو اپنے گھر کے راستے پر ڈال دیا تھا۔